آج کل کے مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا نہایت ہی مشکل ہو گیا ہے، خاص طور پہ مڈل کلاس فیملی کے لیے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ مڈل کلاس جو فیملیز ہیں بہت ہی زیادہ جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بجٹ کو مینیج کرنے کے لیے، پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، وظیفے وظائف کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اچھے سے بجٹ بھی مینیج ہو جائے اور جو بچت ہے گھر پہ وہ بھی ہو، سیونگ کر سکیں۔ تو جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سی وجوہات ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست اور جو بے برکتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ اکثر ہم لوگ صرف برکت پیدا کرنے والی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں برکت پیدا ہوگی، لیکن ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نتائج نہیں نکلتے۔ آج ہم بات کر لیں گے گھر میں نحوست اور بے برکتی کی وجوہات پر۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب ہم لوگ اپنے دن کا آغاز 2-2:30 بجے دوپہر کو کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں جو نحوست ہے، بے برکتی ہے وہ ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دن کا آغاز صبح سویرے یعنی کہ فجر کی نماز سے ہی کر لینا ہے۔ دن کا آغاز فجر کی نماز سے کرے اتنی برکت ہوتی ہے۔ اس وقت جو فرشتے ہیں وہ بھی رزق کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے بستروں پہ لیٹے رہیں گے، سوئے رہیں گے، تو وہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور وہ رزق بھی ہمارا ساتھ میں لے جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کیسے ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، ہمارے گھر سے جو بلائیں ہیں وبائیں ہیں وہ کیسے دور ہوں گی۔ تو دن کا آغاز جو ہے وہ فجر کی نماز سے کیا کریں۔ کوشش کریں کہ تہجد بھی پڑھ لیں تو بہترین ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ آئے ہوتے ہیں۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان سمجھ لیں ایک صرف پردہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور پڑھیں، ویل اینڈ گڈ۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں اور آپ کوشش کیا کریں چاہے ایک رکوع پڑھیں یا 3 سے 4 لائنیں ہی پڑھیں، لیکن آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی قرآن پاک بس پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا ایک لفظ کا بھی مطلب نہیں پتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے ایک رکوع ہی پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں اور ہمیں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پتا چل سکے۔ اس کے بعد جی گھر کے کاموں کی باری آ جاتی ہے۔ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم بس انہی چیزوں کا خیال کر لینا تو یقین کریں ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی، ہمیں کسی دوسرے تیسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ، گھر کی صفائی ستھرائی، جو کہ ہم لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، رات کے جو برتن ہیں وہ سنک میں ایسے ہی نحوست پھیلا رہے ہوتے ہیں، گھر گندا ہوتا ہے، کپڑے بکھرے ہوتے ہیں، عورتیں کیا کر رہی ہوتی ہیں، موبائل دیکھ لیا، ٹی وی دیکھ لیا، سو گئے، محلے میں جا کے باتیں کر لی، بچوں کو مار پیٹ لیا، یہی اکثر گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے سے لگتا نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بے برکتی یا پھر نحوست کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہی ہے کہ اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ہفتے 10 دن یا پھر زیادہ سے زیادہ 15 دن کے بعد جالے گھر کے ضرور اتارنے ہیں۔ جو آپ کے کپڑے بکھرے رہتے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، گھر کو اچھے سے آرگنائز کرنا ہے۔ گھر کے دروازے پہ اکثر جوتے بکھرے رہتے ہیں، بے ترتیب پڑے رہتے ہیں، تو ان کو ایک ترتیب کے ساتھ سمیٹ کے رکھا کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کو ہر وقت مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، بچوں کو پیار سے سمجھائیں۔ ایک تو جو بچے ہوتے ہیں اس طرح سے ہر وقت روتے رہتے ہیں اور دوسرا وہ ڈھیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب بھی گھر میں اذانیں ہونا تو ٹی وی کوشش کریں آف کر دیں تاکہ اذانوں کی آوازیں آپ کے ایک ایک کمرے میں جائیں اور برکت کا باعث بنے۔ کوشش کیا کریں کہ اذان کے فوراً بعد ہی نماز ادا کر لیں اور ہر نماز کے بعد آپ نے سجدہ شکرانہ ضرور ایک ادا کرنا ہے۔ سجدہ شکرانہ کس لیے آپ نے ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کا، اس کے بعد سب سے جو بڑی چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا، صحت سے بھرپور زندگی کا، اولاد کا، گھر بار کا، دولت کا، شہرت کا، عزت کا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمیں ہے کہ ہم شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں تو دن ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی جو انہوں نے ہمیں
عطا کی ہیں، تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ دل میں رات کو سونے سے پہلے ضرور استغفار کی تسبیح کیا کریں۔ استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے دن میں یہ خیال رکھا کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں اور توبہ کرتا ہوں آئندہ سے گناہ کرنے کی۔ دل سے اس چیز کو مانا بھی کریں کہ میں نے یہ گناہ یا یہ خطائیں کی ہیں اور میں دل سے استغفار کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں بھی آپ لوگ نا اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہم لوگ نا بڑے مولویوں سے یا بڑے لوگوں سے نا وظیفے اذکار پوچھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحات پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نماز، قرآن اور پھر استغفار کی تسبیح۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، آپ کو کسی دوسری تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اپنی زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ باری جاتی ہے، اکثر مہمان ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں تو ہم منہ بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ جو بھی مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، وہ آپ سے کچھ بھی نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دسترخوان پہ نا اس کا رزق رکھا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ہی آپ کے دسترخوان سے لیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مہمان آئے تو اچھے سے ویلکم کیا کریں۔ اس کے بعد مین ٹپ پہ آ جاتے ہیں کہ بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں نا اکثر وہاں پہ بوجھ سمجھی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کرتے ہیں، بیٹوں کو بہت ہی زیادہ معتبر بنا لیا جاتا ہے، بڑی ہی رسپیکٹ دی جا رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے کھانے پینے میں، کپڑے پہننے میں اور بھی دیگر چیزوں میں، لیکن بیٹیوں کو بہت ہی زیادہ برا ٹریٹ کرتے ہیں اکثر لوگ۔ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور خاص طور پہ بڑے ہی کم ٹائم کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں، پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہاں پہ ہر وقت کلکاریاں، ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جن بیٹیوں کی آوازیں، کلکاریاں آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہیں نا، وہ اگلے گھر جا کے خود بخود خاموش ہو جاتی ہیں، کیونکہ بیٹیاں نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اپنی بیٹیوں کو بے انتہا کی محبت دیا کریں، عزت دیا کریں، ان کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہا کریں، جبکہ ہم صرف بیٹوں کے لیے ہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہی محبت دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے بیٹیوں کے جو آنسو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے عرش پہ جا کے گرتے ہیں، وہ آپ سے شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے حضور تو ضرور شکوے شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو محبت عزت دے کے دیکھیں، پھر آپ رزلٹس دیکھیے گا آپ کے گھر میں کیسے برکت آتی ہے، نحوست چلی جائے گی، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا جب خوشحال ہوتی ہیں نا تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے نا بڑی ہی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اپنے گھر میں نا حرام کی کمائی کو بالکل بھی نہیں لانا ہے۔ حرام کی کمائی ہو جائے یا پھر جو سود کا کاروبار ہے نا وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ وقتی طور پہ ہمیں بڑے ہی بینیفٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے بڑی ہی برکت آ گئی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں نحوست آ جاتی ہے، وبائیں بلائیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھر میں اتنی مصیبتیں ڈال دیتے ہیں نا کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، دنیا آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، گھر کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے گھر میں حلال حرام کمائی کا فرق رکھنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صدقہ خیرات کرنا۔ آپ ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں، ویکلی کرتے ہیں، منتھلی کرتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی بڑا بزنس ہے، آپ کے پاس جب بھی کوئی منافع آئے، سیلری آئے نا، تو آپ نے اس کے اندر نا کوشش کرنی ہے 5% کے قریب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کر لینا ہے۔ یعنی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کو 1 لاکھ منافع ہوا ہے نا تو اس میں 5% اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لینا ہے اور مستحق لوگوں کو دے دینا ہے۔ یہ پیسہ آپ کے لیے برکت بھی لائے گا، رزق میں آپ کے اضافہ بھی ہوگا، آپ کی اولاد بھی فرما بردار بنے گی۔ تو آپ نے میری ان ٹپس کو ضرور فالو کرنا ہے۔ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔